درود شریف پڑھنے اللہم صلی وسلم وزید وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی حضرت مفتی اسماعیل صاحب کو شفا دے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ اس حالت میں بھی وہ تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا خلوص ہے، اخلاص ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھیں، میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو ڈاکٹر بنا رہے، ٹیچر بنا رہے، انج سب بنا رہے، انکار نہیں بنائیے۔ دنیا میں ڈاکٹر بننے کا شوق ابھی پیدا ہوا۔ مسلمان اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے۔ اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں جو سائنسی علوم کا انکشاف کرتی نظر آتی۔ اسی لیے آج جتنے سائنسداں ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں۔ ہر سائنسداں کیا کہتا ہے؟ ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو سرچ ہو چکا، ریسرچ اسی کا تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا، اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ تو یہ سرچ کس نے کیا؟ یہ سرچ کس نے کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا ماں کے پیٹ میں بچہ کب کس وقت کس شکل کا ہوتا ہے۔ ہر مذہب خاموش ہے، اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ سے آپ دیکھیں نا، یہ جو سرچ پیش ہے، آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، سرچ تو ہم نے کیا ہے، تلاش تو ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں، اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے۔ یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی، لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا، سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں۔ دیکھو قرآن بولتا نظر آیا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی، اسلام کی عظمت کو سمجھو۔ ہمیں وحدہ لا شریک، خدائے حق، معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کل بہ کر کائنات کو لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا۔ اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ، اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے۔ جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال ہے۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایمان کی، مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے، اسی لیے وہ ایمان چھیننا، وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چھین لو ان سے ایمان،
ان کے پاس داڑیاں رہے چلے گا، ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا، ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا، ان کے پاس اسکول رہے چلے گا، ان کے پاس چاہے وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا، ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، الگ الگ منصوبے، داخلی منصوبے، خارجی منصوبے، بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ اور آپ آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، اس کا مستقبل سدھر جائے، سب کو فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے، اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی سدھرنے کی بات کرتے ہو جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے، تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا، آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے، انہوں نے گانے پہ حفظ کر رکھے ہیں۔ قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچ۔ میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا، آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفل ہے، یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جو قوم غسل جنابت سے نا واقف ہو، تم اس کو کیا جنت بانٹ کر بیوقوف بناتے ہو؟ اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے، خدا کو کیا بتاؤ تو صحیح۔ جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے گی؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا، میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا۔ ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن ہی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان